لقد من اللہ، یقیناً اللہ رب العزت کے احسان ہے مجھ پر کہ مجھے اچھے والدین دیے، فیملی دی، خاندان دیا، ارننگز دی، زندگی گزارنے کے لیے اور ماہ مبارک میں جینے کے لیے تمام آسانیاں دی، کھانے پینے کو دیا، اور میں نے رمضان المبارک جیسے مہینے کو بھی پکوان کا مہینہ بنا دیا۔ میری کامیابی اور ہدایت کے لیے حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کریم مجھ تک پہنچایا۔ یقیناً اللہ رب العزت کے انگنت احسان ہے مجھ پر، میری اور آپ کی صرف زبانی گواہی نہیں بلکہ ہم سب نے دل سے اور پریکٹیکل گواہی سے ثابت کرنا چاہیے کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا۔ اسی قرآن کریم کی کچھ آیات سے ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پہلے میں آپ سب روزے دار حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹلمین سے معافی مانگتا ہوں کہ آج میں انجیر اور زیتون جیسی کھانے کی چیزوں پر بات کرنے والا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ میں نے کبھی بھی ان عام ترجموں سے ہٹ کر سوچا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت خود کی مخلوق کی قسم کیوں کھائیں گے۔ اس میں میرے لیے کیا میسج ہے؟ کیوں اس طرح بات کر رہے ہیں اللہ رب العزت؟ یہ سب میری سمجھ سے باہر کیوں ہے؟ کیونکہ میری سمجھ اوریجنل قرآن کریم سے ہی باہر کر لی ہے میں نے۔ مجھے سمجھنا چاہیے میرے رب کے الفاظ کو اسی عربی زبان سے اور اسی سمجھ سے۔ والتین والزیتون، کیا تم نے کبھی غور کیا دعوت کے اس میسج پر جو اٹھا تھا انجیر کی وادیوں سے اور پہاڑیوں سے؟ کیا تم نے کبھی غور کیا دعوت کے اس میسج پر جو اٹھا تھا زیتون کی پہاڑی والے علاقوں سے؟ انجیر کی وادیوں سے اٹھنے والے میسج کو، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا، قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام میسنجر ہے جنہوں نے اپنی قوم تک اللہ رب العالمین کا میسج پہنچایا۔ زیتون کی پہاڑی والے علاقے سے اٹھنے والے میسج جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا، یہ پہاڑی والا علاقہ سرمن آن دا ماؤنٹ کے نام سے ہسٹری میں ہے، اور ہم میں سے کئی لوگ جانتے ہی ہیں۔ آج بھی دنیا میں انجیر اور زیتون کے پتوں کو اور ان کی برانچ کو پیس اینڈ ٹرینکولیٹی یعنی امن اور شانتی کے سمبل کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ وطور سینین، کیا تم نے کبھی غور کیا دعوت کے اس میسج پر جو اٹھا تھا طور سینا کی پہاڑی والے علاقے سے؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں بتایا گیا۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر سے اٹھنے والی دعوت کے میسج پر یعنی قرآن کریم پر ہی غور کرنا ہے ہم سب نے۔ یہاں حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس میں خود انسان کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی چوائس کے ساتھ خود کو آخرت کے لیے کامیاب کرنے کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ اگر مجھے خود کو امن چاہیے، صبر چاہیے، ہدایت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے اور جنت میں واپسی چاہیے، تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر خود ہی عمل کرتے ہوئے خود کو کامیاب کر سکتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، یقیناً اللہ رب العالمین نے انسان کو بیوٹیفل اور ہینڈسم بنا کر اس کے اندر ٹیلنٹ کو رکھا، پاور اور انرجی دی۔ کیا میں نے کبھی اپنی سوچ سے نقلی کور کو ہٹا کر حقیقت کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی؟ کیا کبھی ان میسیجز کو سمجھنے کی کوشش کی جو اللہ رب العزت نے وائرل کرائے تھے ان وادیوں اور پہاڑیوں والے علاقوں میں، جو اعلان کر رہے ہر انسان کو امن و امان کا، انسانیت، محبت، بھائی چارہ، سگی رشتہ داری، ایکتا، اپنا پن، ٹیلنٹ، ترقی اور بلندی کے ساتھ ساتھ کائنات میں اللہ رب العزت کی بکھیری ہوئی تمام نشانیوں میں دکھائی دینے والی ہدایت کے کامیاب راستے کی؟ ایسے ہی انگنت فیچر کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کو احسن بنایا۔ اب انسان کو چاہیے کہ ان کا بیلنس بناتے ہوئے خود کا بھی بیلنس قائم رکھے اور آخرت میں کامیابی کو فوکس کرے اور خود کو آخرت کے لیے بھی احسن ثابت کرے۔ لیکن آگے اللہ رب العالمین نے، اللہ علیم الحکیم نے ایک ورڈ بتایا ہے، تقویم۔ ان تمام دعوت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ تمام میسیجز میری جنت میں واپسی کے لیے ہے،
مجھے خود کے اندر یہ بیلنس قائم رکھنا ہوگا، اور یہی بیلنس مجھے قائم رکھنے کی پریکٹس کرتے ہی رہنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے مجھے دنیا میں انسانیت کا فیچر قائم رکھنا ہی ہوگا۔ اگر میں اس فیچر کو قائم نہیں رکھ سکا تو خود کو گراتا ہی رہوں گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب انسان امن، انسانیت، محبت، بھائی چارہ، سگی رشتہ داری، ایکتا، اپناپن، ٹیلنٹ، ترقی اور بلندی کے اس بیلنس سے خود اپنے ہی آپ کو رد کرتا ہے، یعنی گراتا ہے خود کو، تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی گراوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، گراوٹ بھی ایسی کی اسفل سافلین، گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم سماج میں، سوسائٹی میں، ملک میں اپنے اخلاق سے کتنے گرتے جا رہے ہیں۔ آج مجھے خود کو چیک کرنا چاہیے کہ میری زبان، میرا لین دین، ڈیلی روٹین، اس کے علاوہ تمام معاملات میں کتنا اللہ کے میسیجز کے ساتھ ایماندار ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا خود کو گرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور میری گراوٹ بھی جاری ہی ہے۔ اس گراوٹ سے بچنے والوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ قرآن کریم میں آئے ہوئے میسیجز کو ڈسکور کر کے جو لوگ اللہ کے میسیجز کے ساتھ ایماندار ہوں گے اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے انسان کی انسانیت کو یوز کر کے، تمام ٹیلنٹ کو یوز کر کے خود کے سدھار کے کام کریں گے، جو ایمانداری سے اس دعوت کو سمجھ کر خود کے سدھار اور واپسی کے لیے عمل کریں گے، انہی ایماندار لوگوں کے لیے کنٹینیو نعمتیں اور انجوائمنٹ ہوگا جو کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین۔ ان تمام دعوت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اسے میں خود ہی چیک کر لوں سب سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آؤٹ آف قرآن باتوں اور افسانوں کی مان کر اللہ رب العزت کے اوریجنل دین کو جھٹلانے والا ہی بن جاؤں، اور اوپر جو دعوت کے میسیجز کو بتایا گیا اس پر یقین ہی نہ کروں، اور اللہ رب العزت کے دین یعنی سسٹم پر یقین ہی نہ کروں اور سب کو جھٹلانے والا بن جاؤں۔ زمانے کی ترقی کا گراف اپ سائڈ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور میں نام کا مسلمان خود کو ڈاؤن اینڈ ڈاؤن کی اور لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اللہ رب العزت کے دین یعنی سسٹم کو جھٹلا رہا ہوں، نبی اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلا رہا ہوں۔ میں صرف خود کے خونی رشتے یعنی بلڈ ریلیشنز کو تو نہیں سنبھال رہا، اور غالب کرنے چلا ہوں اللہ کے دین کو، اللہ کے سسٹم کو۔ یہ میرا نہیں، اللہ کا دین ہے۔ سب سے پہلے ایک کام تو صحیح کر لوں، انسانوں کے ساتھ خود کے ریلیشن انسانیت والے بنا لوں۔ میرا کیا سوچنا ہے کہ تمام انبیاء کرام مرسلین کی دعوت میں انہیں کوئی تکلیف، پریشانی نہیں اٹھانی پڑی ہوگی؟ نبی اور رسولوں نے جو اللہ کے دین کو ہم جیسے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہوگا تو انہیں جھٹلایا نہیں گیا ہوگا؟ آج کوئی بھی انسان ہمارے سماج میں قرآن کریم سے بات پیش کرتا ہے تو اسے بھی برا ہی برا سننے کو ملتا ہے۔ ہر زمانے میں ہم جیسے سمجھدار، حق کو جھٹلانے والے انسانوں کا ہی بول بالا رہا ہے۔ ہم جیسوں کے سدھار کے لیے نبی اور رسولوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس آیت سے بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر زلزلے طاری ہو گئے، مطلب ارتھ کویک نہیں آیا بلکہ پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہلا دیے گئے، جب انہوں نے اللہ کے سسٹم کی اتباع کی، اللہ رب العزت کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے خود کے لیے ہدایت کو تلاش کرنے لگے اور اس پر عمل کرنے لگے، اور اس دعوت کو ہم جیسے انسانوں تک پہنچانے لگے، تو پریشانیوں اور مصیبتیں آنے لگی ان پر۔ مصیبتوں کو تو دیکھیے کہ فیملی چھوڑنا پڑا، گھر چھوڑنا پڑا، کام کاج، بزنس، وطن چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی، کوئی سامان نہیں، کھانے کو نہیں، خالی ہاتھ، بھوکے پیاسے، اپنے ہی خون کے رشتے پرائے ہو گئے، سگے دشمن ہو گئے، کوئی ایک مصیبت نہیں، مصیبتوں سے ایسے ہلا دیے گئے کہ زلزلے طاری ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے سسٹم پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، سب برداشت کیا۔ یہی میسج اس آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے، جسے ہمیں ایک الگ طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہماری عام سمجھ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا یا قرآن کے نازل کرنے کی شروعات کی گئی، اس آیت شریفہ کو الگ طریقے سے سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ شہر کا مطلب صرف مہینہ نہیں ہوتا، دور یا ایرا بھی ہوتا ہے۔
رمض کا مطلب سخت گرمی سے پتھر یا ریت کے جھلس جانے کے بھی ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسکن ٹین ہو جاتی ہے، کالی پڑنے کی طرف جاتی ہے، اور کھیتی کی زمین بھی جھلس کر ہمیں کالی دکھائی دینے لگتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے جھلسا دینے والے دور میں قرآن کریم کا نزول کیا گیا۔ اس قرآن کریم میں ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت پر چلنے کے لیے، ہدایت کے لیے موجود تمام نشانیوں میں فرق کر کے پازیٹیو وے پر چلنے سے ہی ہدایت ملے گی۔ اب یہ فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو کیسے یوز کیا جائے، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، قرآن کریم جس انسان تک پہنچا اور اس نے اس دعوت کو نہیں مانا اور الزام اللہ پر لگا دے کہ مجھ تک کوئی میسج نہیں پہنچا، یا میں نے دنیا میں پھیلی ہوئی آپ کی تمام نشانیوں کو یوز کیا لیکن ان سے ملنے والے ہدایت کے میسج کو ڈسکور ہی نہیں کیا، ایسی ہماری ہر کرتوتوں کا فیصلہ اللہ حکم الحاکمین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ رب العالمین کے سوا کسی کا سسٹم ہے کائنات میں؟ کیا ہم میں سے کوئی بچ سکے گا؟ بالکل نہیں بچ سکے گا، کیونکہ بہت جلد ہی اللہ رب العالمین کی ایک عدالت لگنے والی ہے جس میں جج بھی خود اللہ ہوں گے، وکیل بھی خود اللہ ہوں گے، اور گواہ بھی خود اللہ ہی ہوں گے، اور ہم سب کو ایک اناؤنسمنٹ سننے کو مل سکتا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،